بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ مضمون اردو ہے، عنوان پولیتھین جن ہے۔ پہلے بچوں، اس مضمون میں پولیتھین کے مضر اثرات کے سلسلے میں خوبصورت انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس مضمون میں سرپنچ، ایک آدمی، ایک جوان لڑکا، ماہر، کئی کسان کردار کی حیثیت کام کر رہے ہیں۔ آپ دھیان رکھیں، پہلا منظر یعنی پہلا سین، گاؤں کے کسان سرپنچ کے صحن میں سرپنچ کے صحن میں جمع ہوتے ہیں، سبھی پریشان اور دل ملول۔ ایک آدمی سرپنچ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایک آدمی: سرپنچ صاحب ہم لٹ گئے۔ ایک آدمی سرپنچ سے کہتا ہے، سرپنچ صاحب ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کھیتوں سے فصل کا ایک بھی دانہ نہیں اگا۔ سرپنچ کہتا ہے ایک سرد آہ بھر کر، ہاں میں بھی پریشان ہوں۔ سرپنچ کہتا ہے، پہلے بھائیو میں بھی پریشان ہوں، آخر کہاں گئے وہ دن جب ہمارے کھیت سونا اگ رہے تھے؟ وہ دن کہاں گئے؟ سرپنچ کہتا ہے، جب ہمارے کھیت فصلوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک آدمی: سرپنچ صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کھیتوں پر کسی دیو یا جن کا سایہ ہے جو ان فصلوں کو اگنے سے پہلے ہی کھا جاتا ہے۔ سب لوگ، باقی لوگ بھی جواب دیتے ہیں ایک ساتھ، یعنی ایک ہی زبان میں وہ جواب دیتی ہیں، ہاں ہاں سرپنچ صاحب، ہمارے کھیتوں پر ضرور کسی دیو یا جن کا سایہ ہے۔ ایک آدمی: پچھلے دنوں ایک درویش نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے، جی ہاں، جس طرح کسان لوگ فرما رہے ہیں، مجھے بھی ایک درویش نے یہی کہا کہ ہمارے کھیتوں پر کسی جن کا سایہ ہے۔ سرپنچ: اگر یہ بات ہے تو ہمیں کسی پیر بابا کی مدد لینی چاہیے، یعنی اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں اس سلسلے میں کسی پیر بابا سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایک جوان لڑکا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے، سرپنچ صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کھیتوں کی مٹی خراب ہو گئی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کھیتوں کی مٹی خراب ہو گئی، سڑ گئی، بیماری لگ گئی ہے ہماری مٹی کو۔ پرسوں ریڈیو پر ماہر کہہ رہے تھے کہ ہمیں وقت پر مٹی کی جانچ کرانی چاہیے، کیونکہ کئی وجوہات کی بنا پر ہماری مٹی اب فصل دینے کے قابل نہیں رہی ہے۔ میں نے کل اس ماہر سے اس بارے میں فون پر بات بھی کی۔ ایک آدمی غصہ سے، 4 جماعتیں کیا پڑھی ہیں؟ ارے اس کا دماغ خراب ہونے لگا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا ہے، اس نے 2-4 جماعتیں پڑھی ہیں، شاید اس کا دماغ خراب ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ توبہ، یعنی توبہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سرپنچ اب جوان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، سن چھوڑے، سن نوجوان، یہ سب شامت تم جیسے سر پھیروں کی وجہ سے ہے، بھلا مٹی کو کیسے بیماری لگ سکتی ہے؟ سرپنچ نوجوان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ یہ سب تم جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ بیماری ہے، جو کسی کا سنتے نہیں، سر پھیرتے ہیں، غرور سے چلتے ہیں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بڑوں کا مانتے نہیں، یہی وجہ ہے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ باہر لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں باہر سے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوتا ہے، سبھی لوگ آواز پر کان دھرتے ہیں، سبھی لوگ سنتے ہیں۔ آواز کیا ہے؟ گاؤں کے تمام کسانوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ کل صبح بڑے کھیت میں جمع ہو جائیں، جہاں پر ماہرین کی ٹیم کھیتوں کی مٹی کا جائزہ لے گی۔ یہ اعلان ہوتا ہے۔ ایک آدمی: نہیں سرپنچ صاحب، نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ سب لوگ ایک ساتھ ہاں، باقی لوگ بھی اسی آدمی کی ہاں میں ہاں ملا کر کہتے ہیں، ہاں ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ سرپنچ ان کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، کسان بھائیو، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے کھیتوں کو دیر سے تو آزاد نہیں
کر پائیں گے، مگر وہاں جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ سرپنچ کھڑا ہو کر ان لوگوں کو سمجھاتا ہے، یعنی کسانوں کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ ماہر لوگ ہماری کھیت میں جو جنوں کا سایہ ہے اس سے وہ بگا تو نہیں سکتے ہیں، جنوں کو بگا نہیں سکتے ہیں، دیووں کو بگا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ہم وہاں پر جائیں، وہاں تک جائیں اور ان کی بات سنیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ لفظ معنی یہاں پہ ہی۔ ماہر، ماہر کے معنی ہی تجربہ کار، جو کسی چیز کا تجربہ کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اس میں کیا کمی یا بیشی ہے۔ چھورا، چھورے سے مراد نوجوان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس مضمون کے سبھی کردار کو نظر میں رکھتے ہوئے ہر ایک پر، یا سرپنچ نے جو گفتگو کی اس پر صرف 5 جملے لکھ کر واٹس ایپ کے تھرو آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی شکریہ۔